इस मुल्क के जितने भी वजीर आजम, सदर, ये सब लोग हैं, इनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। छोटा मोटा सहाफी या कोई छोटा मोटा सियासतदान आके मेरे साथ बदतमीजी करता है, और तुम हो कौन, तुम्हारी क्या औकात है, तुमने क्या किया जिंदगी में, और मैं तो छोड़ के आया हूँ सारा कुछ, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। मेरे साथ बदलियाजी मत करो, उन लोगों के लिए मत करो मेरे साथ बदतमीजी जिनके तुम गुलाम हो, जिनका मैं दोस्त था तुम उनके गुलाम हो। मैं बराबरी पार्टी बना के ना बैठा होता, बल्कि 2013 में सियासत में शामिल हो गया, आपका हुक्मरान होता। गद्दारी कर रहे हैं अपने तबके के साथ। एक आदमी आपके तबके के लिए खड़ा हुआ है अपना सब कुछ छोड़ के, और आप उसको किन लोगों की वजह से बुरा भला कह रहे हो? जिन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। कुछ अर्सा पहले इनको कोई जानता नहीं था, अभी को पूरा पाकिस्तान जानता है। क्यों? इनका दिल करता है अबू 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 मैंने लीडर बनना है। अबू कहते हैं अच्छा बेटा सोच लो, मुश्किल काम है। नहीं अबू, आपको देख के लगता है कि बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजेदार काम है, तो मैं तो लीडर बनूंगा या बनूंगी। ठीक है बेटा, कल से टीवी पे चलना शुरू हो जाएगा कि आप लीडर हो। अगले दिन से चलना शुरू हो जाता है कि वो लीडर है। पागल बनाया हुआ लोगों को। दो ऐसे बच्चे भी मशहूर हो गए हैं मतलब मुझे हंसी आती है। वो भी लीडर बन सकते हैं अगर बनना चाहें। सिर्फ ये कह दें इमरान खान के अब्बू अब्बू हमने लीडर बनना है, तो इमरान खान उनको लीडर बना देगा। आपको कोई लीडर नहीं बनाएगा, लीडर सिर्फ आपको बराबरी पार्टी बनाएगी। ये वो बात है जो मैं बार बार समझा रहा हूँ। मेरी भी जितनी जिंदगी है समझाता रहूंगा, टलूंगा नहीं। मैंने एक बात ठान ली हुई है, देखी जाएगी, अब यही करना है, तो मैं तो लगा रहूंगा। जो मैं कह रहा होता हूँ मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ, चाहे वो इमरान खान के बारे में कहूँ या किसी के बारे में भी कहूँ। अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। लानत है ऐसे अल्फाज पे। मैं तो उसको बड़ा जाहिल आदमी कहता हूँ, उसने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं नहीं हूँगा तो पाकिस्तान को ही हो जाएगा। इमरान खान, उसका मुल्क दुश्मन बयानिया देख लीजिए। शानदाना गुलजार एक जाहिल औरत है, वो एक्चुअली कह चुकी है, ये आपने सुना होगा। चैनल चलते हैं इनके लिए, तो ये क्या करते हैं, आप में से तो टीवी स्टेशन के अंदर घुस के दिखा दे मुझे, देखते देखते आपके ऊपर एक और लीडर मुसल्लत हो जाएगा। ये कब तक चलेगा? कोई ऐसी पार्टी पाकिस्तान में नहीं है सिवाय बराबरी पार्टी के। ये बात समझ लो अच्छी तरह, क्योंकि यही वो बात है, अगर वो नहीं समझी तो फिर पछताओगे बाद में। ऐसी पार्टी नहीं बनेगी दोबारा जिसको बनाने वाले कहेंगे कि हम तो कुछ नहीं बनना चाहते, आप बने। उन्होंने लौट कराया हुआ है लीडर बनना, क्योंकि मीडिया उनके पास है, पावर उनके पास है, वो लीडर बना देते हैं लोगों को। ज़हनी गुलामी से निकले। ये लोग आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, ये लोग आपके मसाइल को जानते तक नहीं है। इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज शरीफ को कहें कि आप हुक्मरान नहीं बनेंगे तो शायद ये सियासत ही छोड़ दें। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस मुल्क के लोगों के हाल देखो क्या हो गए, तुम्हारी हुक्मरानियों के कर्ज अदा कर रहे हैं। ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी कैंपेन कर रहे हैं, ये फैशिस्ट लोग हैं। इमरान ने रियासत की नमक रामी की है, इससे पहले बूट पॉलिश किए थे, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के आगे पीछे फिरता था। शुक्र है कि जमहूरियत खत्म हुई और परवेज मुशर्रफ आ गया। हमारी पार्टी के अपने अंदर से अगर कोई मजहब, फिरका, कौम, नस्ल, सूबा, जात, बरादरी, इसके नाम पे तकसीम करने की कोशिश करेगा, इस पार्टी में वो लीडर नहीं बन सकता। अगर हमारी पार्टी इक़्तिदार में ना आई तो ये मुल्क टूट जाएगा। ये आपका कसूर है अगर ज्वाइन नहीं कर रहे, और अगर मुल्क को कुछ हुआ तो वो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पे होगी, क्योंकि आप ये नहीं कह सकेंगे कि ऐसी कोई पार्टी नहीं थी, हम क्या करते। ऐसी पार्टी है, बराबरी पार्टी मौजूद है, जो इस मुल्क को इकट्ठा भी रखेगी, सूबों को भी टूटने नहीं देगी, आम आदमी की जिंदगी को खुशहाल करेगी, और इस मुल्क के अंदर से तमाम नफरतें और कौम परस्ती की वजह से और नस्ल परस्ती की वजह से अगर कोई पार्टी इनको हल करेगी तो सिर्फ बराबरी पार्टी हल करेगी। और इनको हल करने के बाद तमाम लोगों को जोड़ के उनको इस मुल्क में अशराफिया को हुक्मरानी से बाहर निकाल के खुद हुक्मरान बनाएगी, और ये मुल्क वो अपने हाथ से चलाएंगे। हमारी पार्टी में लीडर बनने के लिए इल्म होना, लोगों के लिए दर्दमंदी का होना, जो कि हमें नजर आ जाएगा आपकी हरकतों से, आपकी बातों से, आपकी हमारे साथ जो भी मामलात आपके होंगे। इल्म से, दर्दमंदी से, दलेरी से। आप दलेर है कि नहीं? अगर मेरे जैसा कमजोर आदमी इतना दलेर हो सकता है कि वो खड़ा होके उन तमाम लोगों को कह रहा है कि मैं तुम्हारा मुखालिफ हूँ जिनसे मेरी दोस्तियां नहीं है तो आप नहीं कह सकते। मेरी तो पूरी जिंदगी जो है जिन लोगों के साथ गुजर गई है पिछले 25 साल, वो लोग हैं जो इस मुल्क के सबसे बड़े लोग हैं, और अगर मैं उनके साथ चला जाता तो आज आपका हुक्मरान होता, तो आज मैं बराबरी पार्टी बना के ना बैठा होता 2018 में, बल्कि 2013 में सियासत में शामिल हो गया, आपका हुक्मरान होता। आज उस हुक्मरान तबके का हिस्सा होता, जो हुक्मरान तबका जिसके खिलाफ मैं आज खड़ा हूँ और जिसकी वजह से मैंने इनको ज्वाइन नहीं किया। दोस्ती यारी भी खत्म हो गई, क्योंकि दोस्ती का ताल्लुक कई दफा नहीं होता सियासी नजरियात से। तो मेरी दोस्तियां रही हैं, इन तमाम लोगों से रही हैं, इस मुल्क के मीडिया के बड़े बड़े जो हेड्स हैं उनके साथ रही हैं, इस मुल्क के जितने भी वजीर आजम, सदर, ये सब लोग हैं, इनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। ये छोटे मोटे तो बाकी छोड़ दें, इसलिए तो मुझे गुस्सा चढ़ता है जब कोई छोटा मोटा सहाफी या कोई छोटा मोटा सियासतदान आके मेरे साथ बदतमीजी करता है। और तुम हो कौन, तुम्हारी क्या औकात है, तुमने क्या किया जिंदगी में, और मैं तो छोड़ के आया हूँ सारा कुछ जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। मैं तो वो छोड़ चुका हूँ, मैंने तो उसको छोड़ दिया है, उन तमाम बड़ी चीजों को जिनके पीछे तुम भागते हो, जिनके पीछे तुम ख्वार कर रहे हो अपने आप को भी, खानदानों को भी और इस अवाम को भी झूठ बोल के।
میں اس کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو اس لیے میرے ساتھ تمیز سے بات کرو, میرے ساتھ بدلحاظی مت کرو, اور ان لوگوں کے لیے مت کرو جو میرے دوست ہوتے یا میرے ساتھ حکمران ہوتے, ان لوگوں کے لیے مت کرو میرے ساتھ بدتمیزی, جن کے تم غلام ہو, جن کا میں دوست تھا تم ان کے غلام ہو, میں ان کا دوست تھا تم ان کے غلام ہو. میں پھر بتا رہا ہوں, تو میرے ساتھ مت کرو یہ. اور میں یاد رکھوں گا جو انسان ان کھرب پتی ارب پتی لوگوں کے لیے میرے ساتھ بدلحاظی کرے گا, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طبقے کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, اپنے طبقے کے ساتھ, کہ میں ایک آدمی آپ کے طبقے کے لیے کھڑا ہوا ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کے, اور آپ اس کو کن لوگوں کی وجہ سے برا بھلا کہہ رہے ہو, جن لوگوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, اور وہ شہباز شریف, نواز شریف, عمران خان, آصف زرداری اور ان کی اولادوں کے ذہنی غلام بنے ہوئے ہو. بے شرم لوگ ہو تم, بے غیرت ہو. تم سے بڑے بے غیرت تاریخ میں پیدا نہیں ہوئے جب سے تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کی ہے, کیونکہ میں واحد آدمی ہوں جو اس طرح کی پارٹی بنا رہا ہے اور بنا سکتا ہے, اور تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور تم میرے خلاف بدتمیزی کر رہے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے طبقے کے خدار ہو اور تم ان کے غلام ہو, کمی ہو, کمین ہو. کمین ہوتا ہے نا, یا تم وہ ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. تو اس لیے اس پارٹی کے اندر ہمارے جتنے بھی زبردست لوگ ہیں وہ علم, دلیری اور درد مندی کے علاوہ ان کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے, جس سے وہ پارٹی کے اندر تنظیم سازی کر سکیں, منظم کر سکیں, لوگوں کو اپنے ارد گرد جوڑ سکیں, پیار سے, محبت سے, قربانی سے. لوگ جڑتے نہیں ہیں ادروائز, لوگ جڑتے ہیں آپ کی پیار, محبت, قربانی سے. وہ آپ کے ساتھ اس وقت جڑتے ہیں, ادروائز نہیں جڑتے. کوئی کسی کو کچھ نہیں مانتا. کبھی مجھے قائد محترم کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں کچھ نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں, لیکن میں بڑے مقصد کے لیے کھڑا ہوں. میں ایک عام آدمی ہوں, ایک بڑے مقصد کے لیے کھڑا ہوں. اس لیے میں تھوڑا بہت بڑا اپنی ذات میں ہو جاتا ہوں, لیکن اس سے زیادہ میں کوئی بڑا نہیں ہوں. تو یہ تو آپ بھی ہو سکتے ہیں, آپ بھی بڑے مقصد کے لیے کھڑے ہوں گے, آپ خود ہی بڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ دنیاوی بڑا ہونا ہم اس کو بالکل نہیں مانتے, ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. جو امیر ہے, جو شہرت یافتہ ہے, جو مشہور ہے, جو کامیاب ہے, جو طاقتور ہے, ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے جب تک وہ انسان اچھا نہ ہو دوستی کے لیول پہ. لیکن سیاسی لیول پہ تو ہم اس کے مخالف ہیں. وہ میرا دوست ہے, اگر سیاسی مجھے ابھی بھی دوست رکھتا ہے تو سمجھ لے کہ سیاسی طور پہ میں اس کا مخالف ہوں. اس سے بڑی بات اور میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. اس پارٹی کے اندر ایک ہی پیغام دے رہے ہیں پورے پاکستان کو بار بار, اگر ہماری طرف نہیں آؤ گے تو وہ لوگ کہتے ہیں نا جی, وہ میں تو اس کو بہت بڑا جاہل آدمی کہتا ہوں, اس نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے, عمران خان نے. لیکن لوگ کہتے ہیں جی, وہ کہتا ہے جی کہ میں نہیں ہوں گا تو پاکستان کو ہی ہو جائے گا. میں ہی نہیں کہتا, اس سے زیادہ گھٹیا بات کوئی نہیں ہو سکتی. کوئی شخص جو ہے اہم نہیں ہوتا, سماج اہم ہوتا ہے, طبقے اہم ہوتے ہیں, لوگوں کے اکٹھ اہم ہوتے ہیں, خاندان اہم ہوتے ہیں لوگوں کے, ملک کے عوام اہم ہوتے ہیں. ان میں کچھ شخصیات نمایاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن سب اہم ہوتے ہیں. کوئی ایسا اہم نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے ملک نہیں چل سکتا یا ملک ٹوٹ جائے گا. ہاں, لیکن میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری پارٹی اقتدار میں نہ آئی تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا, اور یہ آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے, یہ ٹوٹ رہا ہے. بلوچستان کو دیکھ لیجئے, پختونخوا کو دیکھ لیجئے, سندھ کو دیکھ لیجئے, پنجاب کو دیکھ لیجئے, اور اس کے اوپر پھر عمران خان کی جو پارٹی ہے PTI, اس کا ملک دشمن بیانیہ دیکھ لیجئے. جس طریقے سے وہ اور زیادہ ہوا دے رہی ہے اس بات کو کہ ملک ٹوٹے, کیونکہ عمران خان کو نہیں لا رہے تو ٹوٹے. پھر یہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. وہ شاندانہ گلزار ایک جاہل عورت ہے, وہ ایکچولی کہہ چکی ہے, یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لعنت ہے ایسے الفاظ پہ. عمران خان کا کیا پتا کل ہے نہیں ہے, ملک تو ہے, ملک تو بعد میں بھی رہے گا, اس کے خاندان بھی رہیں گے, اس کے گھر بھی رہیں گے, اس کے عوام بھی رہیں گے. پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں, تاریخ میں پارٹیاں ایسی بنتی ہیں کہ جو کہ ملکوں کو تبدیل کر سکتی ہیں. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر ان پارٹیوں کی طرف لوگ نہ جائیں, ان کو سمجھ نہ آئے یہ بات جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں, تو پھر وہ ملک کبھی یا تو رہتے نہیں ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. کیونکہ غربت, محرومی, ظلم, بیماری, تعلیم کا نہ ہونا, صاف پانی تک کا نہ ہونا, اس ملک کے اندر بجلی کا مسئلہ ہے, اب آپ کے لڑائیاں ارد گرد کے ملکوں سے, یہ سب جو ہے آپ کی اشرافیہ نہیں ان کا حل نکال سکتی. کیونکہ آپ کی اشرافیہ کو ایکچولی یہ تمام چیزیں چاہیے اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے. یہ صرف عام لوگوں کی حکومت کر سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عام لوگوں کا درد ہے اس ملک کا. عام لوگ اس ملک میں رہتے ہیں, وہ کہیں باہر بھی نہیں جا سکتے, ان کو تو ویزا بھی نہیں ملتا, انہوں نے اسی ملک میں رہنا ہے, تو وہی اس کا درد جانتے ہیں. اگر ان کو اقتدار سونپا جائے گا تو وہی اس کے مسئلے حل کریں گے. اور پھر وہ جس طبقے سے ہیں
وہ ان کا اپنا طبقہ ہے, وہ اس طبقے کی ضروریات اور اس کے مسائل بھی جانتے ہیں. نواز شریف, شہباز شریف ہزاروں کنالوں میں رہتے ہیں, وہ کیسے جان سکتے ہیں کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں؟ اسی طرح مریم نواز شریف, بلاول بھٹو زرداری, یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کو کوئی جانتا نہیں تھا, اب ان کو پورا پاکستان جانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میڈیا پہ ان کا اثر ہے, آپ لوگوں کا نہیں ہے. آپ میں سے تو کوئی ٹی وی اسٹیشن کے اندر گھس کے دکھا دیں مجھے, تو یہ تم ٹی وی اسٹیشن چلاتے ہیں, چینل چلتے ہیں ان کے لیے, تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کا دل کرتا ہے ابو میں نے لیڈر بننا ہے. ابو کہتے ہیں اچھا بیٹا سوچ لو, مشکل کام ہے. نہیں ابو, آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ بڑا مزہ آتا ہے, بڑا مزیدار کام ہے, تو میں تو یہ لیڈر بنوں گا یا بنوں گی. وہ کہتا ہے اچھا پکا فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں بالکل پکا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا, کل سے ٹی وی پہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ آپ لیڈر ہو. اگلے دن سے چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ لیڈر ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹ ایگزامپلس دیکھی ہیں جس میں میڈیا پہ کون کون موجود ہیں؟ مریم نواز شریف, اور اب وہ سیاست میں موجود ہیں اور آپ کی حکمران ہیں پنجاب کی. بلاول بھٹو زرداری کچھ عرصہ پہلے پتہ بھی نہیں تھا کہاں ہیں, کون ہیں. میڈیا میں آنے کی وجہ سے, اس کے بعد پاور پوزیشن میں آنے کی وجہ سے. تو یہ دو تو یہ ہیں. پھر ہیں دو ایسے بچے ہیں جو مطلب مجھے ہنسی آتی ہے, پاگل بنایا ہوا لوگوں کو. دو ایسے بچے بھی مشہور ہو گئے ہیں اور اب وہ بھی لیڈر بن سکتے ہیں اگر بننا چاہیں. صرف یہ کہہ دیں عمران خان کے ابو ہم نے لیڈر بننا ہے, تو عمران خان کو لیڈر بنا دے گا. کیسے؟ وہ قاسم اور سلیمان جو ہے نا, وہ آ جائیں گے پاکستان, ان کے اسی طرح نیوز چلنی شروع ہوگی اور وہ لیڈر بن جائیں گے آپ کے. دیکھتے دیکھتے آپ کے اوپر ایک اور لیڈر مسلط ہو جائے گا. یہ کب تک چلے گا؟ ابھی آپ دیکھیں نیوز میں آ رہے تھے کہ آپ تو کبھی نیوز میں آئے نہیں ہیں. جتنا مرضی اچھا کام کریں, اچھا سوچیں, اچھا مقصد ہو آپ تو کبھی آئیں گے نہیں. انہوں نے لاٹ کرایا ہوا ہے لیڈر بننا, کیونکہ میڈیا ان کے پاس ہے, پاور ان کے پاس ہے, وہ لیڈر بنا دیتے ہیں لوگوں کو. تو آپ کو کوئی لیڈر نہیں بنائے گا. لیڈر صرف آپ کو برابری پارٹی بنائے گی. یہ وہ بات ہے جو میں بار بار سمجھا رہا ہوں. میری بھی جتنی زندگی ہے سمجھاتا رہوں گا, ٹلوں گا نہیں. میں نے ایک بات ٹھان لی ہوئی ہے کہ دیکھی جائے گی, جو کرنا تھا کر لیا زندگی میں, بڑا انجوائے کر لیا, اب یہی کرنا ہے. تو میں تو لگا رہوں گا. آپ کا بھی کوئی فرض ہے, آپ بھی کچھ کریں, آپ کو بھی کوئی احساس کرنا چاہیے. میں شرم اور غیرت کے لفظ بھی استعمال کر سکتا ہوں, لیکن چونکہ آپ میرے طبقے کے لوگ ہیں اس لیے میں نہیں کرتا. لیکن کوئی خیال کریں, کوئی احساس کریں, ذہنی غلامی سے نکلیں. یہ لوگ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے. یہ لوگ آپ کے مسائل کو جانتے تک نہیں ہیں. اور میں نے آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, پہلے بھی کہا, ایون میں بھی نہیں جانتا, لیکن میں نے اپنے اوپر اسی لیے حکمرانی, الیکشن لڑنا, سیاست میں کوئی چیز بن جانا, میں نے اپنے اوپر یہ بین کر دیا. اس بات کو میں نہیں کروں گا کبھی بھی. کون ہے اس ملک کے اندر کوئی پارٹی بنا کے بیٹھا ہے, ایسی پارٹی جو کروڑوں لوگوں میں جا چکی ہے برابری پارٹی کی طرح, اور وہ یہ کہے آج عمران خان کو یا نواز شریف اور شہباز شریف کو یا آصف زرداری کو اور بلاول بھٹو زرداری کو اور مریم نواز شریف کو کہیں کہ آپ حکمران نہیں بنیں گے تو شاید یہ سیاست ہی چھوڑ دیں. یہ سیاست کرتے اس لیے کہ حکمران بنیں گے, یا یہ نہیں بنیں گے تو ان کے اور رشتہ دار بنیں گے. تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں بھی نہیں بنوں گا, آپ بنیں. تو پھر تو کہنا پڑے گا نا کہ کوئی خیال کرو, کوئی احساس کرو. یہ نہ ہو کہ آگے آنے والے وقت میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ یار کوئی شرم کرو, اور پھر یہ بھی کہوں کہ کچھ غیرت کرو. کیونکہ میں تو جن لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں وہ عام لوگ نہیں ہیں, وہ وہی لوگ ہیں جن سے میری سیاسی لڑائی ہے اور آپ کی بھی ہے. اور ان کو میں کہتا ہوں کہ تم بڑے بے غیرت ہو, تم بڑے بے شرم ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. اس ملک کے لوگوں کے حال دیکھو کیا ہو گئے ہیں. تمہاری حکمرانیوں کے خراج ادا کر رہے ہیں, ہم قرض ادا کر رہے ہیں.